آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت کی نحوست کی وجہ سے یہ عورت منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور اس وقت عورت جب عدت گزارتی تھی تو حالت اور کیفیت یہ تھی عورت کی، ایک کمرے کے اندر بند کر کے اسے رکھا جاتا، کتے کی طرح، جس طرح کتے کے سامنے کھانا ڈالا جاتا ہے اس طرح اس کے سامنے کھانا ڈالا جاتا، اس طرح پانی پیش کیا جاتا تھا۔ کسی کو طاقت نہیں تھی کہ عورت کے قریب آئے۔ عدت گزارنے کے بعد جب عورت باہر نکلتی کمرے سے تو اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ اس کی عورت کی حالت تھی۔ گرامی قدر سامعین، آپ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت عورت کی یہ حالت تھی، ٹشو کی طرح استعمال کر کے گندگی پہ پھینک دیا جاتا تھا۔ چوک چوراہے بازار کے اندر عورتوں کی بولی لگا کرتی تھی، عورت کی جسم فروشی ہوتی تھی۔ عورت کی حالت تھی، اس کی پیشانی کی بولی الگ لگتی تھی، ناک کی بولی الگ لگتی تھی، ہونٹوں کی بولی الگ لگتی تھی، جسم کی بولی الگ لگتی تھی، ہاتھوں کی انگلی کی بولیاں الگ لگتی تھیں۔ اس وقت عورت کی یہ حالت تھی کہ انسان عورت کو درندگی کا شکار بنا کر اس کو پھینک دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، عورت کو عزت ملی، عورت کو مقام ملا، عورت کو مرتبہ ملا۔ آج اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں، کل کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مارچ نکالا جا رہا ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ عورت اپنا حق مانگنا چاہتی ہے۔ حق کس طرح مانگ رہی ہے؟ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، تحریر ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جب چاہوں جتنے بچے جنوں، میں چاہوں تو اپنے شوہر کو قریب آنے دوں، میں چاہوں تو اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دوں۔ بے حیائی کی انتہا ہو گئی، پلے کارڈوں کو پڑھا نہیں جاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ ننگے لباس اور اپنی شلواروں اور اپنی قمیضوں کو رسیوں پر لٹکایا ہوا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہمیں شلواروں اور قمیضوں کی ضرورت نہیں، ہمیں پینٹ شرٹ کی ضرورت ہے، ننگے پھرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ آزادی نہیں۔ گرامی قدر سامعین، اگر عورت اپنا حق مانگنا چاہتی تھی، عورت کو اگر اپنا حق چاہیے تو پھر ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا، تعلیم میرا حق ہے۔ اس کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا کہ مجھے وراثت میں میرا حصہ دو۔ ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا کہ گھر کے کام کاج کے اندر مرد ہاتھ بٹائے تو یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ان کو حق چاہیے تھا تو ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا کہ کل قیامت کے دن عورتوں کے بارے میں، مردوں سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ان کو اپنا حق چاہیے تھا تو ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا کہ با عزت روزگار ہر عورت کا بنیادی حق ہے۔ ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا کہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ساتھی ہوگا۔ اگر ان کو عورتوں کو ان کو اپنا حق چاہیے تھا تو ان کے پلے کارڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا کہ مسلمان مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، لیکن ہرگز نہیں، اس طرح کا کوئی پلے کارڈ آپ کو نظر نہیں آیا۔ یہ اپنا حق مانگنا چاہتی ہیں اور ہاتھوں کے اندر فرانس کے جھنڈے۔ کیوں فرانس کے اندر آپ علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئیں تو یہ بتانا چاہتی تھیں ہمیں آپ علیہ السلام کی تعلیم کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ علیہ السلام کے طریقے کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام جو ہمیں حقوق دے کر گئے، ہمیں ان حقوق کی ضرورت نہیں۔
ہم بے حیائی چاہتے ہیں، ہم کیا ہے، ہم فحاشی چاہتی ہیں، ہم یہ چاہتی ہے کہ انگریز عورتوں کی طرح ننگے سر اور ننگے جسم کے ساتھ باہر نکلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافر عورت کو بھی عزت دی ہے۔ حاتم طئی کی بیٹی جب گرفتار ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس خاتون کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر، میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، اس کے سر پہ دوپٹے کو سیدھا کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ اور پھر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی سے پوچھا، بیٹی میرے صحابہ تجھے گرفتار کر کے میرے دربار میں لائے، اب بتاؤ میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو یا اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہو؟ تو اس خاتون نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ڈپٹی لگائی، جاؤ ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چھوڑنے کے لیے گئے، 2 دن اور 2 راتیں لگیں۔ جس وقت گھر کے دروازے پر دستک دی، حاتم طئی کا بیٹا باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ یہ آئی ہے، کچھ بولنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت حاتم طئی کی بیٹی آگے بڑھی، اپنے بھائی کے منہ پر ہاتھ دیا، کہا خبردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ اس نے پوچھا یہ بتا تم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ تو اس خاتون نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بھائی جان، میری عزت میرا باپ بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ رہی بات صحابہ کی، وہاں سے لے کر یہاں تک 2 دن اور 2 راتیں گزری، انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا ہی نہیں، چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے کہا اگر یہ اس طرح کے ہے تو تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تم مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس خاتون نے جواب دیا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتی تھی، میں نے سوچا اکیلے میں جنت میں نہ جاؤں، میرا بھائی کہیں ایسا نہ ہو کفر کی حالت میں مر کر اس دنیا سے چلا جائے، میں تو آئی ہوں آپ کو لینے کے لیے، ہم دونوں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کر جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو جنت کے اندر جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورت کو حقوق دیے، عورت کو مقام دیا، لیکن آج یہ عورتیں فرانس کے جھنڈے لہرا کر یہ بتا رہی ہیں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نہیں چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ آج کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ گرامی قدر سامعین، عورت کے جسم پر یا مرد کے جسم پر نہ عورت کی مرضی چل سکتی ہے نہ مرد کی مرضی چل سکتی ہے۔ اسی کے متعلق شاکر شجاع آبادی نے کیا خوب کہا، شاکر شجاع آبادی نے کیا کہا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم و گما انسان دہے، تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے، تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں چل سکتی، میرے رب کا جسم ہے، میرے رب کی جان ہے، تو فیصلہ میرے رب کا چلے گا، میرے رب کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت کو حقوق دیے، جو عورت کو عزت دی، جو عورت کو مقام دیا، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کسی مذہب نے عورت کو وہ حق نہیں دیا۔ لیکن آج بے حیا کمینی عورتیں اسلام آباد کے ڈی چوک میں کھڑے ہو کر بے حیائی اور بے غیرتی کو پسند کرتی ہیں۔ اسلام نے جو عزت دی ہے اس عزت کو پسند کرنے کے لیے یہ غلیظ ترین اور گندی عورتیں تیار نہیں۔